پھر بھی خلوص نال خانواد تطہیر سے پڑھو صلوات۔ امام زمان دی آمد و سلام کے واسطے پڑھو صلوات۔ تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا حکام کر۔ میرے لشکر کے ناصر علمدار پیارے اخی میرا حکام کر۔ مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی، شیر شیر جلی میرا ایک کام کر۔ میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر۔ صحیح فرمائن میرا دل ہے مورخ کی چشم کلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے، تیری جرت سب پہ آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے۔ جناب غازی پاک فرمائن مولا حکم، صحیح فرمائن بان کے بارے سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے۔ واہ واہ، مولا تعالیٰ ٹورایا قبول فرماوے۔ جناب عباس نے خطبے دا ترجمہ جناب کے سامنے پیش کیا کرے۔ علی دلال فرمائے بان کے بارے سلونی کے ممبر کا تو ذرا گفتگو کر لشکر شام سے۔ یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے۔ کہ میرا صحیح فرمائے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے جے، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ میرا صحیح فرمائن جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ صحیح فرمائن بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نائج البلاغہ کا خالق کہے واہ میرے لال عباس کیا بات ہے۔ صدقے 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 تیجی آیت دا ترجمہ میں جناب کے سامنے پیش کیا کرنا۔ پنج تن کی مدد، اس لئے میرے مولا نے فرمایا نا جناب غازی پاک خیام والے پاس سے پورے، پنج تن کی مدد سن کے اذن سمت، مولا حسین دا حکم اللہ دا حکم ہے۔ پنج تن کی مدد سن کے اذن سمت، لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا، آج تیرے دہن سے علی کا پسر، منکروں کی الٹنے کو بازی چلا۔ سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، کس ادا سے مقدس نمازی چلا، مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں یا غازی چلا۔ نعرہ سناؤ نا جناب مولا تعالیٰ ٹورا ہے منظور کرے۔ مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا۔ ملک الموت نے خود کبریا سے کہا، بن کے تیرے کہے کی مثال آ گیا، قبض ارواح تو میرے بس میں نہیں، گر علی کے علی کو جلال آ گیا۔ تیجی آیت اس دا ترجمہ جتنے تک سیدہ دنیا میں جناب کو سرکار عباس دے خطبے دا ترجمہ ہی سناؤں گا۔ جس ویلے میرا شہنشاہ ٹورن نا گھوڑے دوتے سوار ہو کے تے سامنے 9 لاکھ دہائی مجمع، انہاں کمینہ نے ایک میٹنگ کی تھی، ایک جاسوس کو تیار کیتا ہے کہ ونج دیکھا آمن والا کون ہے۔ وہ جڑا جاسوس گھوڑے تے سوار ہو کے آئے، بھائی جان 35 سال دا تنو مند خوبصورت صحت مند تازہ پانی پیتا ہویا، کوئی چہرے تے پریشانی کوئی نہیں، گھوڑے تے سوار ہو کے ٹورائے۔ جسے لے واپس والا ہے تو اس ویلے سر وچ چاندی، داڑھی سفید، لاگر کمزور، گھوڑے دی زین تے گوشت دا لوتھڑا چمڑا ہویا۔ انہوں نے پکڑ کے زمین دوتے بلھایا، وہ زمین تے لیٹ گئے۔ ابن زیاد ملون ان دوتے لعنت بے شمار ہوئے۔ اس نے جاسوس کو پوچھے کیوں کیا ہوئی کیا لٹھائی، جو کچھ منہ آکے میں جناب کو آیت دا ترجمہ سنامان لگا۔ وہ جاسوس نے کیا دے بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ واہ 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 واہ، ذرا جاگو بھائی جان جاگو۔ جاسوس آدھے بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ دو جری خاندان کا سنگم ہے یہ، اس کے چہرے سے جرات نمودار ہے، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کا بار ہمار ہے، روب و دبدبا تم کنک پھر سکوں، اپنی ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے، سب سروں پہ صحاب قضا چھا گیا، سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوان سے کہنے لگے ہم غلط رہے سچ مچ پھیلی۔ جس لے گا ہوئیے نا سرکار وفا، گھوڑے دی باغ چاہیے، گھوڑا
اتنا قریب آ گئے جو 4 قدمہ دا فاصلہ فوج لین دے سامنے آ کے کریم کربلا دا جرنیل پھڑ گئے. میرے آقا نے انہوں مخاطب ہو کے آکھا ہے بد چلن بے ادب لا نصب شامیو یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے. میرے ایک لفظ سے غور کرے سو میرے بھائی جان. صحیح فرمائیں بد چلن بے ادب لا نصب شامیو یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے. تم ہو حیوان صورت گرو در گرو جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے. صحیح فرمائیں ذوالکرم سی شرف خاندان کے لیے جو ظلمت بھرا ہے کارواں کس لیے. کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے. سرکشی کرنے والوں سنو غور سے یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے. تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے. 9 لکھ دے لشکر دے وچوں ایک فوجی نے آکھا ہے عباس اتھو لگا ون ورنہ مارا بیسے. ہن اگلی ترتیب سنائے جناب عباس نے راہوار کو نہیں آکھا انہاں دے راہوار بھی یہ جائے ہیں جڑے اپنے آقا دے ارادے کو سمجھ ویندے. گھوڑا تیزی دے نال بجلی دی چمک دے نال 9 لکھ دی فوج جو داخل ہے اور این اس فوجی دے نال آ کے گھوڑا رکے ٹوئے گھوڑا دا رخ ایک پائے دی الٹی سمت وچا انہوں نالو سوار کھڑے. اس جناب عباس نے چیلنج کیتا لگون ورنہ مارا ویسے. سخی دے سخی بچڑے نے ادھے سامنے آ کے آکھے تایا کھائے جو چھو لگون گگی بدید گئی آواز نہیں نکل دی بڑی مشکل دے نال آدھے جی. بس شہباز امامت دے کھبے ہاتھا گھٹ پیا سخی نے سر تو گھما کے زمین دلتے سٹا کھبی لات ان دی گردن تے رکھ کے جڑی بطول دے بچڑے نکال کی تھی تو سنارا سنا میں شعر سنا. صحیح فرمائنے نام رکھا ہے خود جس کا یزدان نے جو محمد کی مہتم شریعت بچاتا رہا. اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناد علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا. جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے فخر سے جھومتا مسکراتا رہا. وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے جڑے میرے سنی بھیرا بیٹھے اور فکرے دیتے ضرور توجہ کرے. وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا. وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ چلا. ایک دفعہ نعرہ سنوانو جناب امیر دی شان دا. مالک تھارا ٹورایا قبول فرما. پھر بھی نعرہ سنواؤ جناب امیر دی شان دا. آخری شعر اس دے بعد میں تھوڑا جن ذکر مسائل. صحیح فرمائیں گھر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے. گھر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہو کدھر جاؤ گے. تیل اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو آدم کیوں گا دی ساکو تیل اٹھامن دی جرات بھی کوئی نہیں. صحیح فرمائیں تیل ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے. کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی تم ہتھے کی حیبت سے مر جاؤ گے. کہ کیا کروں کہ کرم میری مٹھی میں ہے اور دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں. ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں. پڑھو صلوات محمد والے محمد پہ. پھر بھی زبان معطر فرماؤ صلوات پڑھو بابا دے. مالک تھارا ٹورایا قبول فرما دے. دعائیں دا دن اور دعا ہکا دعا مندی سردار دعا شالا یہ اجڑا ہویا چمن والا دوبارہ آباد ہوئے. اللہ بھاگی جوان کی حقیقی رسمہ علی شادی ہوئے. میری سینڈ دی جوڑی وطن تے والا وے یہ پاک بھرا مسلم دا گھر آباد ہو ونجے. جناب امیر قاسم دے سیرے تے متھے امڑی پاک آبدے. اللہ بھاگی پاک وفا دی نگری دے خالق دے چہرے تے حقیقی ہاسے آمین. بدور دے چمانی چبدی بہار آوے. امام زمانہ دی حقیقی حکومت الہیہ دا انعقاد ہوئے. اور آخری دعا امام زمانہ ترہ ٹورایا منظور فرماوے. بانی مجلس
جڑی پھوڑی بھی شہی بطول دے بچڑے دی مولا تری محنت قبول فرماوے عالیہ سینڈ دا گھر وس ہوئے میری دعا ہے جتنے عداد آ رہے بیٹھے ہو پورا شوق دور تری دھیاں بہنہ دے پردے سلامت رامن مالک دی ذات تے کو زیادہ توفیق دے وے بطول دے بچڑے دا پیغام سنن اور سنا مردی ایک بلند آواز نال صلوات پڑھو باواز بلند بھائی جان حسین بڑا لجپالے ایو ویلا ہا 10ویں دا دن ہا والی کربلا یعنی اس بے نیاز بادشاہ دے عاشق نے سجدے دی کی تھی نا جڑے ویلے تیاری تے خالق نے کل نبیوں نے فرمائے نبیو آ بنو او میں تھا کو دساں کہ میرا عاشق کیڑا ہے سرکار نے کی تھی نا سجدے دی تیاری اس ویلے کہ شیطان ملون قبہ کربلا تے بھی آ گیا جلے اس ابلیس نے لکھا کہ توحید بھی قبے دوتے موجود ہے کہ ادھے نانے پاک نے میراج دوتے تشریف گن گئے ہیں حسین او مظلوم ہے جائے اپنے ہتھوں اللہ کو کربلا دوی سجائے ابلیس نے لکھا کہ توحید موجود ہے اس ویلے ابلیس نے توحید کو ہٹائے کیوں میرا خالق مقام محمود کو چھوڑ کے قبہ کربلا کو کی میں آ گئے ہو اس ویلے خالق دی آواز ابلیس تانے آکھا ہے کہ میرا خالق میں تیری جیڑی راہ ہدایت تے مخلوق چلتی پئی ہو سی انہاں دے راہ دے پاساں میں انہاں پوچھ کیسا اور میں ابلیس تیرے نام کو چھپا دے سا خالق دی آواز توحید دی آواز ابلیس تائیں تا آکھا ہی میں تیرے نام کو چھپا دے سا لیکن میرا عاشق کھڑا ان آسرے دے اٹھے میں آکھا ہے میرا نام بھی بلند رہا سی میرے حسین دا نام بھی بلند رہا سی حسین بادشاہ تیرا ٹورا ہے منظور صلوات پڑھو بابا پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے قرآن میرا دوست ہے بہت بڑے سکین حسین بادشاہ دیئے قربانی ایمیں نئی نبی سکدے ٹر گئے نہیں امتحان واسطے علی دلال نے ایسا کربلا دی زمین دوتے سجدہ دیتا ہے جو رہتی دنیا تک آج بھی تو سجدے گنو لوگ حسین حسین پائے کریں دن اور احسان ہے حسنین دنانے دا جائیں تو آپ کو کلمہ پڑھائے اور مجھے کلمے دا اے ورد تواری ورد زبان ہے کہ جڑا نبیوں دے سلطان کو منے دا ہے وقت وہ دی آل کو بھی منے دا ہے نبیوں دے سلطان دا وعدہ ہے کہ جڑا میرے بچڑے دا غم منے سی میں رسول ہو کے وعدہ پیا کرنا معاشر دلی کو میں وہ کو رومن نہ دے ساں اے ہے مظلوم کربلا دی ایثار و قربانی دا نتیجہ کہ لفظ میرے ہیں اثر میرے مظلوم کربلا حسین بادشاہ دا ہے سخی بادشاہ تیرا ٹورا قبول فرماوے آل محمد دا تھوڑے تسایا ہوئے اے جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو میں کو مولا دی قسم انہیں 7واں لال ولایت دا فرمائندہ ہے ولایت دا فرمائندہ ہے 1000 سال دے زخمان دی تکلیف میرے ماتمی دی ایک ضرب تو بھی کم ہے اے بھیڑ بھیرا دا وعدہ ہے تو سا ماتمیاں نے حسین حسین کر کے اپنے سینے دے اتے جڑا ماتم کیتا ہے دراصل اے یزیدیت دے منہ دے اتے تماچا میرے دوستو دو عالم بیٹھے ہیں مسلح دے اتے توجہ میرے پاس ہے دو عالم مسلح دے بیٹھے ہیں دو نے نماز پڑھیے نماز دا کٹھے اختتام ہوئے ہمیشہ ہر نمازی نماز پڑھ کے بارگاہ الہی دے دعا مانگدا ہے دو نے ہاتھ بلند کیتے اور ہک دے منہ چ نکلے جس ویلے وہ فریاد کرن لگے پہلا لفظ نکلے یا اللہ تو آغاز کیتا ہے دوسرے نے یا حسین تو آغاز کیتا ہے دو نے جس ویلے دعا منگیے دوئیں اپنے وقت دے مجتہد دے عالمین یا اللہ تو آغاز کیتا اس نے حسین بادشاہ دے نا گھنن والے عالم کو مخاطب کر کے آکے میرے بھائی تو سر یا حسین آکے میں یا اللہ آکے اللہ علیہ عرشہ تو سر حسین بادشاہ کو عرشہ علیہ پاس کی میں مخاطب کیتا ہے اس ویلے اس عالم نے اس نے آکے میرے بھائی تیری گال بھی بالکل درست ہے ٹھیک ہے مگر جیڑے دیدہ واقع کربلا جس دن 10ویں دا دن ہوئے 10ویں دے دن تو بعد خالق دی آواز ہے یہ حسین تو ہے میرا عاشق تیرے قتل دی دیت واسطے میں کائنات خدا بندی دے دید ماریے میں کو کوئی ایو جی شاید نظر نہیں ہے جڑی دیت اس میں تے کو پیش کرنا اور فیصلہ ہی میں ہے
چونکہ اللہ پاک بندہ تا کوئی نہیں. اج بھی رواج ہے تہاڈے سارے علاقے دے وچ لوگاں دی اگر دوستی حد تو زیادہ ود ونجے تو لوگ آپس وچ پگڑی وٹے دے. اللہ نے فرمایا پاک دا میں بندہ کوئی نہ لیکن حسین ایویں ہے اساں اپنا گھر چا بٹیندے ہیں. میں مقام محمود چھوڑ کے کربلا دے وچ آوے نا کربلا دا رئیس تو اس پاسے چلا جا. تو میرے بھائی اے میرے خالق دی عطا ہے. اپنا اپنا ظرف ہے اپنا اپنا شعور ہے. حسین بادشاہ دا قصہ ایو جیاں قصہ ہے. این قصے دے سنن دے نال تکلیفاں دور ہو ویندیاں بیماریاں دور ہو ویندیاں. اس قصے کو سنن نال غیرت آویندی ہے انسان دے وچ جو غیرت دا بادشاہ تیرا مولا مظلوم میں کربلا ہے. اج بھی کربلا دے وچ من کے دیکھو میرے سامنے کثرت نال زوار بیٹھن. بھیڑ تے بھرا دی محنت دا نتیجہ ایویں ہے تواڈے کوٹلے دے وچوں ہی ظاہر ویندا پیا ہوے مظلوم کربلا دی پاک مزار تے سلام کرن واسطے جیندا کفن کوئی نہ. لوگ فرمائش کریں بھائی میرا کفن گن کے آویں. عزت والی مستور دی شعور آن محمد دی امڑی شام دی ملکہ دے کول کوئی زواری دے اتے بنجے تو مستورہ منجن تو برکان دے بارو ڈھیر لگے ہیں. آمن والی کو چادر پہنے دیئے جن دی اپنی چادر کوئی نہیں. او میں صدقے بنجا او میں صدقے بنجا او میں صدقے میں نو جن دی اپنی رضا کوئی نہیں. کائنات دی دیاں بھیڑی کو چادر پہنے دیئے جن دا اپنا کفن کوئی نہیں. ظاہر ویندہ پیا ہوئے تو مومنین فرمائش کریں دن بھائی ویندہ پیئے میرے واسطے کفن کربلا گھن کے آویں. اے کربلا دی مٹی کوئی ہو جیوں شرف حاصل ہے جو آج بھی جڑے عبادت گزار علم و عرفان دی بندگی کرن والے لوگ ان سجادہ بچھا کے مسلح دے سامنے کربلا دی مٹی دا بنا ہویا محراب رکھ دیں جس دے اتے نمازی سجدہ کریں دے. اے عام مٹی نہیں ہے. یہ مٹی دے وچ بطول دے بچڑا دا خون رلا ہوئے. میری عالی حسین دی دعا ہے میرے بچڑے دے غم وچ آمن والے میں مخدومہ طاہرہ زکیہ دعا پائی کریں دیاں مالک کائنات تو کو ہر مقام تے وسدہ رکھے جنن معاشر دا نہیں ہویا اسا ماما دیاں پہلی سفارش ہی تو حاجی کرنی ہے. بہت مہربانی بہت نوازش. میں مجلس دا آغاز کراں میرا بھائی پہنچن والا ہے تو صلوات پڑھو میں مسائب دا فکرہ سناؤں. پھر بھی زبان معطر فرماؤ. پھر بھی زبان معطر فرماؤ. خانواز تطہیر تے بلند آواز نال پڑھو صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. بلند صلوات. سبتا سیدنا و شفیعنا یا بالقاسم محمد المصطفیٰ و اشرف الانبیاء والمرسلین. مخدومان پاک باب دیدات صلوات. سید الثقلین شمس المشرقین والمغربین. جد الحسن والحسین مانگ دعانا پتار مرن. تشالا عید دنی قائمہ دے ہوئے صدمہ پیوما نہیں بلداراں دا قبر دے وچ بیا. بی بی آلیا تو پہلے اجڑ گئی وچ رادے. او پہلے پتر پٹھے وہ پردیس دے وچ وہ وات اجڑ گئی وچ
چرا دے چلو پڑھو صلوات محمد آل محمد کی ذات پہ پھر بھی زبان معطر فرماؤ درود پاک بھیجو ذات پاک دے ہوتے اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد اٹھوں لال ولایت دا بیٹھے ہن توجہ میرے کرے تو جتنے تک شاہ صاحب نہیں آتے جناب انہی میں کو سننا ہے اٹھوں لال ولایت دا مسند تے بیٹھے یا کمینے ابن کمینے دا ایک پیغام بار آئے پیغام آ کے سنائے سخی تو آپ کو حاکم وقت نے یاد کیتا ہے گل یہ ہے میرے مولا دے حد اختیار تو انتہائی پریشان ہا کہ حاکم وقت مایا اور سخی دے دربار دے وچ پوری کائنات آ کے سلام پائی کرے دیے تے عام مخلوق تو ہے نہیں میرے دوستو نبی دی اولاد دی صفت ہے انہاں دا سایہ نہیں ہوندا تے جہاں سایہ نہ ہوئے اللہ دے نور نالو جدا تھی کے آندھیں عام مخلوق تو ہوندی نہیں اسے واسطے اسے سخی بادشاہ دے دسترخان تے ایک بندہ مہمان آتھیے 15 دیاڑے میرے مولا دے دسترخان تے مہمان تھیے تے داری کائنات دے کل سوالی موالی حاجت مند سارے کٹھے ہو کے آندے پہن جیڑا جیڑا سوال پیا کریں دا سخی وہ سوال پورا پیا کریں دا اس 15ویں نہیں 8ویں لال ولایت کی خدمت جا کے عرض کی تھی آقا 15 دن ہو گئے میں جناب دے دسترخان تے مہمان ہاں لیکن مولا 15 دن دے وچ میں ننچا لکھاں سوالی ہیں ہر دا سوال پورا ہوئے کہیں تو تسا خالی نہیں بنایا 8واں لال ولایت دا دے پاسے روائی دے توجہ کرے سے میرے دوستوں 8واں لال ولایت دا اس بندے والے پاسے دیکھ کے آدھیں بے شک ہماری شکل ہے انسان کی طرح واہ 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 انصر بھائی بے شک ہماری شکل ہے انسان کی طرح اندر سے ہم کریم ہیں رحمان کی طرح خالی خدا کے گھر سے میں آیا نہیں کبھی میرا مزاج بن گیا یزدان کی طرح امام وقت کو آدن جڑا ہو بہو اللہ دے حکم چلا جاندا ہوئے میں نوکر مخدوم دلال فرمائندہ بے شک ہماری شکل ہے انسان کی طرح کیونکہ لباس بشری دے وچ ہیں یہ واسطے تو سرکار محمد مصطفیٰ دے ہوتے کئی لوگ الزام لے دیں کہ سارے جائیں انہیں کو ضرورت محسوس ہوندی ہے نہیں میرا بھائی ایک دن آگر محمد دا بچپنا جلے گلیاں دے وچ گزریا سایہ نہ ہوندا بدل نے تو سایہ کیتا ہویا ہوندا اے اوندا پتر حقیقی 8واں لال ولایت ہے غلام نے گل کی تھی میرے مولا نے کو جواب دیتا ہے کہ بے شک ہماری شکل ہے انسان کی طرح بندہ خدا اندر سے ہم کریم ہیں رحمان کی طرح بندہ خدا خالی خدا کے گھر سے میں آیا نہیں کبھی میرا مزاج بن گیا یزدان کی طرح ہن حاکم وقت دا نوکر آیا کھڑے او بیاد سخی حاکم وقت نے تھا کو یاد کیتا ہے اگو میٹنگ بلائی بیٹھا ہا کہ جڑے ویلے سخی آوے میں کرے سا کھانا پیش جادوگر اگو آئے بیٹھے ہیں انہوں کو آکے میں اشارہ کرے سا امام علیہ السلام کو دعوت دے سا کہ مولا کھانا شروع کرو امام علیہ السلام کھانے والے پاسے ہاتھ بدے سے تو سا جادو کرائے کھانا غائب ہوئے سی اس ملون دی نیت یہ ہے کہ امام کو نعوذ باللہ سبکی ہو سی امام علیہ السلام پوری کائنات میرے دن کی ہتھیلی تے کوئی آدمی بدام کو ہر پاس روپیہ دے دا ہوں امام تجان دیں جو کمینہ کیا میٹنگ بلائی بیٹھے میرے آقا نے اسے تیاری کی تھی خوبصورت لباس زیب تن فرمایا اپنے صحابہ کو نال لایا کمینے دے دربار پہنچے بے ساختہ ہر کہیں کو کرسیاں چھٹیاں بطول دبچڑا کرسی حاضر ہے بطول دبچڑا کرسی حاضر ہے بطول دبچڑا کرسی حاضر ہے آوازہ آمڑ لگ گئیاں مخدوم دے پاک لال نے کی جگہ پسند فرمائی سرکار بہ گئے کچھ گفتگو دے بعد بادشاہ وقت نے آکے مانا نا جگہ مقدس سٹیجے ہے وہ جڑا تو سمجھی بیٹھے مخدوم دلال جنال کچھ دیر تک گفتگو رہ گئی کچھ دیر گفتگو تو بعد کھانا آ گیا اس حاکم وقت نے آکھا مخدوم دا پاک لال کھانا تناول فرماؤ مخدوم دلال نے کھانے دا ارادہ کیتا اجا ہاتھ نہیں بدایا میرے سامنے جادوگر بیٹھے ہیں نا بھائی جان انہوں نے جادو کیتا کھانا غائب ہو گیا دوبارہ کھانا حاضر ہویا
وقت اس حاکم نے آقا سرکار کھانا تناول فرماؤ، وقت سرکار نے ارادہ کیتا کھانا غائب ہویا، 2 دفعہ یہ واقع ہویا، 3 حجتاں بطول دے بچڑے دے سامنے واجب ہوندی، 3 دفعہ جس لئے کھانا غائب ہوئے، علی دلال کو جلال آیا، جڑے کمرے دے بھی تشریف رکھ دے ہیں، سامنے دیوار دے اتے ریشمی دھاگاں دے نال وڑی ہوئی شیر دی تصویر دی ایک تصویر موجود ہے۔ اس سے میرے مولا دادی کوئی آج تیری صدقہ مولا تیری حیاتی دراز کرے، میری تھکاوٹ دور کی تھی بھی انشاءاللہ تن خیال آگئے جو ذاکر دینا کوئی نہیں پیا بھولے دا کہ میں باقی بھی یاد رہنا جسے لئے کوئی مومن امیر کائنات دا نام تلاوت کریں دے ان دا نام ہی علی ہے، نجف دے والی دا نام ہی علی ہے۔ عرش تو بھی جواب آندے، نجف تو بھی جواب آندے، تے وقت میرے مولا دے نام دی تاثیر ہے کہ جڑا ایک دفعہ یا علی تو اندرو چاہ کے تا ختم قرآن دا ثواب مل وائے دے۔ مالک تھانو بستہ رکھے، بطول دا بچڑا تھانو اتنے تک زندگی لے وے جتنے تک امام زمانہ دا استقبال لے وے کریں دے، اتنے تک تمہارے گھر وسدے رامن جتنے تک میرے مولا دی خوشی نہیں وے دے دے۔ آل محمد تھا کو اپنی حفظ و امان اچ رکھے، آج دے نہیں دا صدقہ بالعموم جتنے بھی مولا دے ماتمی عزادار حسین بادشاہ دے نال محبت کرن آلے عزادار مریض ان مالک انہاں کو شفا دے وے، خصوصی طور دے ہوتے میرے بھرا منتظر قریشی کو آل محمد دی طرفوں صحت کاملہ عطا ہوئے، میرے بھائی مرید اکبر قریشی کو آل محمد دا صدقہ شفا کاملہ ملے، آل محمد دا صدقہ جتنے عزادار ان صحت مند سلامتی مالک عطا کرے۔ بھائی جنگال بھولے تو نہیں بے سامنے دیوار دے ہوتے ایک قالین دے وچ ریشمی دھاگاں دی نال وڑی ہوئی شیر دی ہے تصویر، مخدومہ دے پاک لال نے اس شیر والی تصویر دے پاسے نکھا تے آقا نے فرمایا یا اسد، اور یا اسد دی آواز نکلیے یا او ریشمی دھاگاں والی تصویر حقیقی شیر تبدیل ہوئیے، تصویر دے وچ شیر نے جمپ مارے، جڑے ویلے او قالین دے اتے فرش دے اتے آئے تو اس سے بادشاہ وقت کو غش پائے گی، جڑے ہواری ہیں انہاں کمرہ چھوڑ دیتا ہے، اس ویلے اس شیر نے آکے سرکار دے قدم چمین تے شیر دیکھ کے آدھے بطول دا بچڑا دسا این نوکر دے متعلق کیا کم ہے، دسو میرا آقا این کمرے دے بیچ میرا شکار کون کون ہے، او جڑے 3 شوق دفار بیٹھے ہیں، او جڑے 3 جادوگر بیٹھے ہیں، میری آقا نے فرمایا ہے جڑے 3 بیٹھے نے تیرا شکار ہے۔ اتنی صفائی دے نال شیر نے انہاں 3 کو اپنے پیڑ دے وچ پائے کہ انہاں دے نیچے خون دا قطرہ زمین تے آمنی نہیں دیتا۔ مالک ہی آتی کرے، مالک ہی آتی کرے، بطول دا بچڑا تے قرآن لا رہے، آل محمد دسایا ہوئے، اللہ بھامے رونی ہوئی اکھی دنال ادا خانے حسین بادشاہ دے گھاری دعا چکرو، انشاءاللہ جلدی تو پہلے انہاں دا منتقیم تشریف گھناوے، میری سینڈ دے لالاں دا آکے انتقام گھنے، میری سینڈ دا بیڑھا وصف ہوئے، اللہ بھامے گھر دے وچ ابدی بہار آوے، مدینہ محمد دا اجڑا ہویا وصف ہوئے، جڑے میرے سنی بھیرا بیٹھے میں انہاں دا شکریہ ادا کرے نا کہ بطول دے بچڑے دی مجلس دے وچ آئے ہو، اے جڑے دی دا حسین بادشاہ قافلہ گھن کے ٹورا ہے نا، اس دین تو بعد مدینہ اجڑا ہوئے، بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں کل مسلم پیا عید کرے بھلا عید شیعہ دی کوئی نہیں، کربل تو گھن کے شام تونی میری سینڈ نے عید منائی نہیں، ویر مرا کے وطن ولی میری سینڈ کو ملیا بھائی نہیں، ہکواری آئیے وطن اتے والجین دی وطن تے آئی نہیں۔ غلام پاس کی دیکھ مالک کر ہی آتی دراز کرے، امام زمانہ تھوڑے گھروں کو بسدہ رکھے اتنے تک جتنے تک بطول دا بچڑا تشریف گھن کے نہیں آدھا،
بھائی جان فطرت دا تقاضا بشری انسان تھک بھی ویندا ہے، تقاضا بشری انسان تھک بھی ویندا ہے، لیکن سوری میرے تساں ہی تو آج اگر حوصلہ افزائی نال رہی تو بادشاہ سے اپنا تے میں تو بھائی جان کھڑا ہی کھڑا ہے۔ پیاس کی شدت سے اسرار نے پلٹ کر دیکھا، پیاس کی شدت سے اسرار نے پلٹ کر دیکھا، اور ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مایوس تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیدہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ بلکہ میں انہی شعر دی ترجمانی کی تھی ونیا، ہزاروں سال نہر الکماں بہتی رہے لیکن کلیجہ مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو نہیں سکتا۔ یہ تھوڑی دیر پہلے بھائی جان نوح خانہ نے نوح پڑھائے، سینے نال قرآن کو لئی آندہ ہے، آخری قربانی کو چاہیے آندہ ہے، اے او صغیر ہے جڑا بولی بھی نہیں بول سکدا۔ بھائی جان جڑے ویلے وطن تو ترے ہیں نا، ایو معصوم ہر کہنال ودا کریندہ ملکہ ہجر سینڈ دے سینے نال ایمیں سج گئے جی میں کاری دے گالج قرآن سجدہ ہے۔ سارے سجن کھڑے ہیں تیار، ہر کہیں جناب اصغر کو چاون دی کوشش کی تھی، مگر بھین دے گالی چو بہی نہ کردہ۔ یا اچانک والی کربلا امام دی اکھ نے ڈٹھا ہے منظر، میرا مولا خود تشریف گندا ہے اس جگہ دیتے جتے ہجر دی ملکہ سین اپنے بھرا کوہان اللہ کے بیٹھی آئی۔ اس سے میرے آقا نے آکے سونے بچڑے دے کان دے بچ کوئی گل کی دیئے، جلدی نال بھین دے گالی چو بہی کڑیاں نے سے اوہلے ہجر دی ملکہ نے کوک ماری ہے، بابا صرف میں کوئی اتنا نسا تو اصغر دے کانش کیا گال کی دیئے۔ والی کربلا دی اکھی این سامن دے بدل بن گئے، رو کے فرمائیں دیں میری ہجر دی ملکہ دی اکبر دے حصے دی بہن، میں صرف اصغر کو ایو کو جا کھائے کہ میرے قتل دا گواہ کون بن سی، اصغر تیرے گلے بھی بچو بائیں کڑی ہیں، او میں صدقے ہو پوواں، او میں صدقے ہو پوواں۔ مالک تیری حیاتی دراز کرے، امام زمانہ دا گھر آباد ہو بنجے، آلیہ سین دے ویڑے دے وچ ابدی بہار آ بنجے، بطول دا بچڑا حقیقی خوشیاں گھن کے توارے سارے عزا خانے توارے سارے سامنے آمین۔ اکسا مولا دی زیارت کروں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔